جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ یہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لَيَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو دنیا میں انسان آئے ہوئے ہیں وہ آنے کے بعد ایسے ہی کھیل تماشا زندگی گزارنے کے لیے، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کے لیے، قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے، بلکہ دنیا میں ہم دنیا کے دائرے میں رہتے ہوئے، خواہشات کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَيَبْلُوَنَّكُمْ، تم کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں پر انسان کو آزمایا جائے گا، آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اللہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو جو بندہ جھیلتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو مل جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، آئے ہوئے مقصد کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی ناکامی رکھا ہے۔ دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، قرآن کو اتارا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کی ہر کتاب اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن مجید میں اس کے اندر نہ کوئی شک ہے نہ شبہ ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، کامیابی کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے میں چلنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کی وجہ سے نہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے احکامات ہیں، نہ ہماری زندگیوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہماری زندگی کے اندر ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے نقش قدم پر چلیں۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم فلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات پر اتاریں، اپنی زندگیوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق اتاریں۔ زندگیوں کے اندر مختلف پہلو آتے ہیں، ہر پہلو کے لیے اللہ
لیے اللہ نے قرآن مجید کی آیتوں کو اتارا ہے۔ ہمارے سامنے خانہ کعبہ کی حج کے لیے بہت سارے لوگ نکل رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے لوگ نکل رہے ہیں۔ اس کی حج کرنے کا طریقہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کا بیان اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کے گھر کی تعمیر، جو خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے دنیا کو بنایا اس وقت سب سے پہلے اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ خانہ کعبہ تو بنا ہوا تھا، اللہ کا گھر تو بنا ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی بنا کر دنیا میں بھیجے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کی بنیاد تو تھی لیکن اس کی دیوار کو بنانے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حصہ عنایت فرمایا۔ تو اللہ نے ان کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کے گھر کی تعمیر کرانے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قبول فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور اپنی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ تیرا کمال ہے، تو نے مجھے تیرے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے توفیق عنایت فرمائی۔ اور یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے میرے اللہ میرے اس کام کو قبول فرما، اے اللہ میرے اس کام کو قبول فرما، تو اس عمل سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے، بے شک تو دیکھنے والا بھی ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ایک دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اور اسماعیل علیہ السلام کو تیرے فرما بردار بندوں میں شمار فرمایا، نیک بندوں میں شمار فرمایا، مسلمانوں میں شمار فرمایا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور یہ دعا فرمائی اے اللہ میری ذریت میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرما جو دین کے مددگار بن جائیں اور تیری اشاعت کے لیے اپنی زندگیوں کو لگائیں، تیری وحدانیت کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیوں کو لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے سامنے یہ دعا فرمائی اے اللہ میرے عمل کو قبول فرما، میرے عمل کے اندر اخلاص عطا فرما، تو دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ اور آگے یہ دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمانوں میں سے پیدا فرمایا، تو نے ہمیں تیری دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اور اللہ سے یہ بھی دعا فرمائی اے اللہ ہماری ذریت میں سے ہمارے نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرما جو دین کی خدمت کرنے والے بنے، دین کو پھیلانے والے بنے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا
وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور آگے فرمایا اے اللہ وتب علینا، اے اللہ ہماری غلطیوں کو تو معاف فرما، ہم تیرے سے توبہ کرتے ہیں، اب ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائی جملے کہہ رہے تھے، اینٹ رکھ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام لا کر دے رہے ہیں، اور اپنی زبان مبارکہ سے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں، اے اللہ یہ کام تو بہت بڑا کام ہے، تو نے مجھے اس کام کے لیے قبول فرمایا، تو نے مجھے اس کام کے لیے قبول فرمایا، اے اللہ تو میرے اس عمل کو راضی ہو جا، اور میرے اس عمل سے تو خوش ہو جا، اور میرے اس عمل کو تو قبول فرما۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اے اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اور یہ بھی دعا فرما دی، اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا، اور آگے فرمایا اے اللہ آنے والے وقت میں، جو آنے والا وقت ہے، اس وقت میں اس مکے کے اندر ہمیں ہماری ذریت میں سے ایک ایسے نبی کو بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ ان لوگوں کے درمیان میں تیرے کلام پاک کو پڑھ کر ان لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھانے والا بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ بھی دعا فرمائی، اے اللہ اس امت کو ایسے ہی مت چھوڑنا، بلکہ ہمارے نسلوں کے اندر ایسے نبیوں کو بھیجتے رہنا کہ وہ لوگوں کے درمیان میں جائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں آئیں، اور آنے کے بعد ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں۔ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کو سمجھائیں، سکھائیں، پڑھائیں، اور حکمت کو پڑھائیں، حکمت کو سمجھائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کے اندر جو گندگیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، تاکہ نبیوں کے ذریعے سے ان کے دلوں کی گندگیوں کو پاک و صاف کر دیں۔ اے اللہ اس لیے میری امت میں میرے نسلوں میں انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرما، تاکہ لوگوں کے درمیان میں آ کر قرآن کی تلاوت کو کریں، لوگوں کو علم دین کو سکھائیں، اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کریں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت بڑا حکمت والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے قبول فرمایا، لیکن ان کے باوجود بھی ان کے دلوں کے اندر عاجزی، انکساری تھی، اور اللہ سے یہ دعا فرما رہے ہیں اے اللہ میرا بڑا کام نہیں ہے، تو نے قبول کر لیا اس لیے میں کام کر رہا ہوں، میرے اس عمل کو قبول فرما۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ نیک عمل جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، حج کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، مسجدیں کتنی بھی بڑی بنائی جائیں، لیکن ہر انسان کے اندر نیک عمل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہونا چاہیے کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ میرے طرف سے نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ نے مجھے کام کے لیے انتخاب فرمایا، جس کی وجہ سے میں کام کر لیا۔ اے اللہ میرے اس عمل کو تو قبول فرما۔ عاجزی کریں، انکساری کریں، اور اللہ سے اس عمل کی قبولیت کے لیے دعا فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ فی الجنہ، کہ جو دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی مسجد کیوں نہ ہو یا بڑی ہی مسجد کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک اینٹ کا ڈھیلا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک مٹی کا ڈھیلا ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دیتا ہے، اپنے والدین کی طرف سے دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا میں جو بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنے جان اور مال کو لگایا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے۔ کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری مسجد ایک آدمی بنائے، بلکہ مسجد کے بنانے میں اگر رتی برابر بھی ہمارا اخلاص کے ساتھ ہمارا مال لگتا ہے، ہمارا جان لگتا ہے، اور اس کی ترقی کے لیے ہم آگے بڑھ کر چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بہترین محل عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی تعمیر میں حصہ عنایت فرمایا، لیکن ان لوگوں نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے اندر اخلاص عطا فرما۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی یہ چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی نیک کام کرنے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر یہ تکبر نہ پیدا ہو جائے، یہ بڑپنائی نہ پیدا ہو جائے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے، میں نے تو بہت حج کیے ہیں، میں نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں۔ نمازیں حج الگ ہیں، لیکن اس کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ جتنا ہمارا اخلاص ہوگا، جتنا ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اتنا ہی عمل ہمارے لیے قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہمارے عمل کے اندر تکبر آ جائے، ہمارے عمل کے اندر دکھلاوا آ جائے، ہمارے عمل کے اندر لوگوں کو خوش کرنے کا ایک مادہ پیدا ہو جائے، تو وہ عمل دنیا میں بھی ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے نزدیک قابل قبول عمل وہ ہے جس عمل کے اندر اخلاص ہو، جس عمل کے اندر اللہ کی رضامندی ہو۔ اگر اللہ کی رضامندی ہے تو ہمارا عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر ہمارے عمل کے اندر دکھلاوا ہے، ہمارے عمل کے اندر لوگوں کو خوش کرنے کا یہ مادہ ہے، تو ہمارا عمل دنیا میں بھی ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب فتح مکہ ہوا، مکہ فاتح ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے سے مکے آ رہے ہیں اور مکہ فتح ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری ایسی تھی، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ یہ وقت ایسا تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں تھے اور وہاں کی تکالیف لوگوں نے انہیں اٹھانا پڑی، اور لوگ ان کو تکلیف دے رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے پر کانٹے ڈال رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈال رہے تھے، تکالیف پر تکالیف دے رہے تھے۔ جب تکالیف زیادہ ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کر مدینہ چلے جائیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کر مدینے کو چلے گئے، 20-21 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے سے مکے آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت ایسی تھی، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری باری ہے، اب ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوگا، ہمارے اوپر پریشانی ہوگی۔ جس طریقے سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں تھے تو ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پریشان کیا، اب وہ مکہ فتح کر لیے، اب مکے کو آئیں گے
تو اب ہماری باری ہے، ہماری حالت کیا ہوگی، ہماری گردنیں الگ ہو جائیں گی، ہمارا خون نالیوں میں بہنا شروع ہو جائے گا۔ لوگ پریشان تھے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے سے مکے آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری اور آنکھوں میں آنسو تھے اور رو رہے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو اپنا چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا اور اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سینے سے لگی ہوئی تھی، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آ رہے ہیں اور روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے تو کسی سے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ لوگ یہ گمان میں تھے کہ اب ہمارے اوپر حالات آئیں گے، ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں گی۔ ویسے تو اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، ہدایت کے لیے اتارے گئے تھے، رحمت لے کر اتارے گئے تھے، محبت کے لیے اتارے گئے تھے، معاف کرنے کے لیے اتارے گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، سب کو معاف کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے انہی اخلاق کی برکت سے لوگ ایمان میں داخل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں آئے تو آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر یہ آیتیں تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے اللہ، یہ میری طرف سے کامیابی نہیں ہے بلکہ تو نے مجھے کامیابی دی ہے، جس کی وجہ سے آج مکہ فتح ہو گیا ہے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو نے مجھے کامیابی دی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان کامیابی میں اور ترقی عطا فرما اور لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور یہی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، یہ میری طرف سے کام نہیں ہے بلکہ تو نے کام لیا ہے، اس کی وجہ سے میں کام کر رہا ہوں۔ اے اللہ، میرے اس کام کو قبول فرما، ربنا تقبل منا، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے زندگیوں کے اندر بھی نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اپنے جان کو، مال کو، وقت کو لگائیں، اور لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں عاجزی کو لے کر آئیں، انکساری کو لے کر آئیں، اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں سنتیں پڑھیں۔